وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سامعین محترم، آج میں اس موضوع پر لگزشی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے حجیت حدیث۔ آج اس بہت ہی پڑھے لکھے دور کے اندر جو اپنے آپ کو بہت ہی پڑھا لکھا مانتے ہیں، ان میں کچھ جاہل کم عقل ایسے بھی ہیں جو میرے اور آپ کے آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی سال بعد لکھی گئی تھی۔ میں ان جاہلوں اور کم عقل انسانوں کو پوچھتا ہوں، اگر حدیث بعد میں لکھی گئی ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر میرے نبی کے ساتھی 1.5 لاکھ کی تعداد کے اندر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری دنیا کے اندر، حتیٰ کہ ہمارے سندھ کے اندر بھی صحابہ کرام آئے اور حدیث مصطفیٰ نے پاس کیا۔ یہ صحابہ کرام کی محنت ہے جس کو آج تم کہتے ہو یہ بعد میں لکھی گئی تھی، یہ محدثین کی محنت ہے۔ محدثین نے، صحابہ کرام نے اس حدیث کی خاطر بہت سی قربانیاں دی ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث کے انکاروں، جب تک تم حدیث کو نہیں مانو گے تم مسلمان بھی بن سکتے نہیں۔ بولیے، مسلمان بھی بن سکتے نہیں بن سکتے۔ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ فرماتے ہیں، اے مومنو، میں نے تم پر احسان کیا، اپنا نبی مبعوث فرمایا۔ اللہ تیرے نبی نے آ کر کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارا تزکیہ نفس کیا، تمہارے نفس کو پاک کیا۔ اللہ کس چیز کے ساتھ پاک کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اس نے تم کو میری کتاب قرآن کریم پڑھ کے سنائی، والحکمہ، اور حدیث سنائی۔ قرآن بھی بڑھایا، حدیث بھی بڑھائی، جس کے ساتھ اس نے تمہارے دلوں کو پاک کیا۔ میں کہتا ہوں جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ کبھی پاک ہو سکتا
بولیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، جب تم میں سے کوئی آدمی ناپاک ہو جائے، جنبی ہو جائے، تو وہ غسل کرے، پاک ہو جائے۔ اٹھائیے قرآن کریم، پورے ذخیرہ قرآن کے اندر کہیں بھی قرآن کے اندر کہیں بھی غسل کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ غسل کا طریقہ اگر ڈھونڈو گے، اگر پاک ہونا چاہتے ہو تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کھولنا پڑے گا، میرے نبی کی حدیث کو پڑھنا پڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت مالک بن انس اس روایت کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو سامنے رکھو گے تب تک تم گمراہ ہو سکتے نہیں، جب تم ان دو چیزوں کو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک چیز کتاب اللہ ہے وہ سنت رسولی، اور دوسری چیز حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔